تمہاری ہمت کیسے ہوئی جوس میں زہر ڈالنے کی؟ تم میری دادی کو مارنے آئی ہو؟ وہ اچانک گھر آئے تو اسے دودھ میں کچھ ڈالتے دیکھ کر غلط سمجھتا غصے سے پاگل ہوا. سجل کی طرف بڑھا. اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. ایس پی آریان پاشا اپنی دادی سے بہت محبت کرتا تھا. اس نے سجل کو دادی کا کیئر ٹیکر رکھا تھا. نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں. وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی. شٹ اپ! تمہاری زبان سے سچ اب جیل میں نکلے گا. آریان پاشا کا دماغ بری طرح گھوما. اس نے بغیر سوچے سمجھے ایک زوردار تھپڑ سجل کی گال پر دے مارا. یہ میں نے اسے جوڑوں کی درد کی دوائی دی تھی جو جوس سے ملانے کے لیے تھی. اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا. سجل کے گلابی چہرے پر اپنی انگلیوں کا نشان دے کر پہلی بار اس کے دل کو کچھ ہوا. تمہیں میری دادی کا خاص خیال رکھنا ہوگا. تنخواہ تمہیں وقت پر مل جائے کرے گی، لیکن یاد رکھو کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وہ دوائیاں لینے میں تھوڑی تاخیر کرتی ہیں، لہٰذا انہیں وقت پر دوائیاں دینا اب تمہاری ذمہ داری ہے. ان دوائیوں کا مکمل تمہیں رکھنا ہوگا. سجل اس کے سامنے کوئی خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی اور ایک بات کو انتہائی توجہ سے نوٹ کری تھی. آریان نے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مزید کہا. میرا ڈرائیور تمہیں گھر چھوڑ دے گا، جا سکتی ہو. سجل وہاں سے نکلی تو اس کے دل پر ایک بوجھ سا تھا. اسے کام کی شدید ضرورت تھی کیونکہ اپنی پڑھائی کے اخراجات اسے خود اٹھانے تھے. ماں کے انتقال کے بعد باپ نے اسے یتیم خانے چھوڑ دیا تھا. تب سے وہ دنیا کے رحم و کرم پر تھی. وہ تعلیم جاری رکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کام کرنے کا فیصلہ کیا تھا. جب وہ ایس پی آریان پاشا کے عالیشان گھر کے باہر پہنچی تو ایک سرد آہ بھری. گیٹ پر موجود گارڈ نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا. آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سجل نے جواب دیا. مجھے ایس پی آریان نے بھیجا ہے. میں ان کی دادی کی دیکھ بھال یعنی کیئر ٹیکر کے لیے آئی ہوں. گارڈ نے اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا اور موبائل پر کال کرنے کے لیے سائٹ پر ہو گیا. تھوڑی دیر بعد گارڈ نے گیٹ کھولتے ہوئے کہا. آپ اندر جا سکتی ہیں. سجل خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اسے کھانسنے کی آواز سنائی دی. وہ فوراً اس کمرے کی طرف بڑھی جہاں سے آواز آ رہی تھی. ایک ضعیف خاتون بہت بری طرح کھانس رہی تھی. سجل نے فوراً سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور انہیں پلایا. پھر ان کی کمر سہلاتے ہوئے نرمی سے پوچھا. اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ حمیدہ بیگم نے اپنی تھکی ہوئی آنکھیں کھولی اور سجل کو دیکھتے ہوئے کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا. کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ سجل نے مسکرا کر جواب دیا. جی میں آپ کی دیکھ بھال کے لیے آئی ہوں. مجھے ایس پی آریان نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اب سے میں آپ کا خیال رکھوں گی. حمیدہ بیگم نے ہلکا سا مسکرا کر کہا. چلو اچھا ہے، میرا بھی دل بہل جائے گا. سجل نے پوچھا. کیا آپ نے کچھ کھایا؟ حمیدہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا. آپ بس 5 منٹ رکھیں، میں ابھی آپ کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں. سجل کہہ کر کچن میں گئی. ان کے لیے دلیا بنایا اور واپس آ کر نرمی سے انہیں بٹھایا. کھانا کھلانے کے دوران سجل ان سے باتیں کرنے لگی. حمیدہ بیگم ایک نرم دل خاتون تھی اور بہت جلد سجل کے ساتھ گھل مل گئی تھی. سجل جو خود ماں کے سائے سے محروم تھی، حمیدہ بیگم کے لفظ میں ایک اپنائیت محسوس کر رہی تھی. دن معمول کے مطابق گزرنے لگے. سجل حمیدہ بیگم کا ہر کام بہت دل سے کرنے لگی تھی. آریان پاشا جب گھر آتا تو سجل خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی. آریان اپنی دادی کے ساتھ تھوڑی دیر وقت گزار کر اپنے کمرے میں چلا جاتا. ایک دن آریان گھر پر ہی تھا جس سے سجل بے خبر تھی. وہ معمول کے مطابق کمرے سے باہر نکلی اور سیدھا حمیدہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا. آپ ابھی تک سو رہی ہیں؟ سجل حمیدہ کے کمرے میں داخل ہوئی تھی اور غصے سے بولی. کمرے سے نکلتا آریان اس کی آواز سن کر رک گیا. اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے. اسے سجل کا یہ انداز بالکل پسند نہ آیا. وہ ایک طرف چھپ کر یہ دیکھنے لگا کہ آخر لڑکی اس لہجے میں بات کیوں کر رہی ہے. میں نے آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ صبح کے وقت بستر میں نہ رہا کریں. آپ کی دوائی لینے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ چہل قدمی نہیں کریں گی. سجل نے پیار بھری ڈانٹ دیتے ہوئے کہا. سجل نے حمیدہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھایا. آریان کو دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی کہ اس کی دادی جو کبھی کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی آج چھڑی کے سہارے چلنے کی کوشش کر رہی تھی. سجل مجھے باہر نہیں جانا، حمیدہ بیگم نے تھکی ہوئی آواز میں کہا. نہیں، میں آپ کی ایک نہیں سنوں گی، آپ کو باہر جانا ہی پڑے گا. سجل بزید تھی. وہ انہیں سہارا دے کر باہر لے گئی. آریان یہ سب دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. اگلے دن آریان دادی کے کمرے میں آئے تو سجل وہاں موجود تھی. سجل نے دوپٹہ سائڈ میں رکھا تھا. آریان کو دیکھ کر فوراً سنبھل گئی اور دوپٹہ درست کر کے سلام کیا. السلام علیکم.
آریان نے اشارے سے جواب دیا اور دادی کے پاس بیٹھ کر پوچھا، کیسی ہے دادی آپ؟ کیسی ہوں گی بیٹا؟ بوڑھی جانو، بس اب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے تجھے دلہا بنا ہوا دیکھ لوں۔ حمیدہ بیگم نے آریان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، دادی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ابھی تو آپ کی میرے بچوں کو بھی کھلانا ہے، آپ اتنی جلدی اس دنیا سے کہیں نہیں جانے والی۔ آریان نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ وہ نرم لہجے میں بولی، دادی آپ ایسی باتیں نہ کریں، میں آپ کو کتنی دفعہ منع کروں؟ وہ تڑپ کر بولا، بیٹا موت برحق ہے، اس دن تو ہر کسی کو آنی ہے، کیا پتا کل کا دن دیکھنا میری قسمت میں ہی نہ ہو۔ حمیدہ بیگم مسکرا کر اس کا چہرہ تھپتھپا کر بولی، خدا نہ کرے دادی، اللہ کرے میری بھی عمر آپ کو لگ جائے، آپ ایسی مایوسی والی باتیں نہ کیا کریں۔ آریان نے خفگی سے کہا، میں جا کر دیکھتی ہوں کہ دوپہر کا کھانا تیار ہوا یا نہیں۔ سجل ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ کر بولی اور تیزی سے کچن کی طرف نکل گئی۔ کھانا تیار ہونے کے بعد سجل نے حمیدہ بیگم کو سہارا دے کر ان کے کمرے میں بٹھایا اور وہیں کھانا لگا دیا۔ جیسے ہی کھانا کھلانے کے لیے وہ آگے بڑھی، آریان پاشا کمرے میں داخل ہوا۔ تم جا سکتی ہو، میں دادی کو کھانا کھلا دوں گا۔ سجل خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ آریان اکثر اپنی دادی کو خود کھانا کھلایا کرتا تھا، لیکن سجل کے آنے کے بعد یہ ذمہ داری اب اس کی تھی۔ کھانا کھلاتے ہوئے حمیدہ بیگم نے دھیمے لہجے میں کہا، آریان، سجل بہت پیاری اور سلجھی بچی ہے، بیٹا تمہیں کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے، تو کیوں نہ پھر۔ وہ ابھی اپنی بات مکمل ہی کرنے والی تھی کہ آریان نے جلدی سے چمچ ان کے منہ میں ڈال دیا اور بات کا رخ موڑتے ہوئے بولا، دادی آپ بے فکر ہیں، میں شادی کر لوں گا، لیکن فی الحال بہت سے اہم کام ہیں جو کرنے باقی ہیں۔ حمیدہ بیگم نے اداس نظروں سے اسے دیکھا، تم کب تک اس انتقام کی آگ میں جلتے رہو گے؟ جنہوں نے تمہارے ساتھ برا کیا وہ ان کا ظرف تھا، لیکن تم کیوں یہ سب کر کے اپنی جان خطرے میں ڈال رہے ہو؟ میرا ایک آخری سہارا صرف تم ہی تو ہو، اگر تم بھی ان چکروں میں پڑ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ آریان کے چہرے پر سختی آ گئی، اس کی مٹھیاں بھنج گئی۔ دادی، وہ آپ کی ان کی ماں تھی، انہیں آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جو کیا سو کیا، لیکن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ میں بچپن سے اس بدلے کی آگ میں پلتا آیا ہوں، یہ اتنی آسانی سے نہیں بچنے والی، میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ اس کے الہے میں ایک نفرت واضح تھی جس نے حمیدہ بیگم کو خاموش کر دیا۔ وہ کچھ بول نہ سکی اور بس سر جھکا کر رہ گئی۔ کمرے میں تھوڑی دیر سناٹا چھایا رہا، پھر آریان انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ گھر پر سجل حمیدہ بیگم کے کمرے میں تلاش کر رہی تھی، اسے لگا وہ واش روم میں ہوں گی، لیکن وہ وہاں کوئی نہ تھی۔ وہ گھبرا کر باہر نکلی اور ملازمہ سے پوچھا، دادی کہاں ہے؟ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ ملازمہ نے جواب دیا، بی بی جی فکر نہ کریں، صاحب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے ہیں، ہر پیر والے دن وہ لازمی انہیں چیک اپ کروانے لے جاتے ہیں۔ سجل نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ آریان بیٹا گھر چلو، میرا یہاں دل بہت گھبرا رہا ہے۔ حمیدہ بیگم بے چینی سے بولی، بس تھوڑی دیر دادی، ہماری اپائنٹمنٹ ہے اور نمبر بس آنے ہی والا ہے، چیک اپ کروا ہی کر جائیں گے۔ آریان نے ان کا ہاتھ تھام کر تسلی دی۔ تبھی ہسپتال کے کوریڈور میں کسی کے سینڈل کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ آریان نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی، وہ جانتا تھا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ اتنی اعتماد بھری چال اور ایسی ہٹ دھرمی اسی عورت کی ہو سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ آریان ہر پیر کو دادی کو لے کر اسی وقت یہاں آتا ہے اور وہ یہاں پہنچ جاتی تھی۔ وہ لال ساڑی میں ملبوس، ہاتھوں میں مہنگا پرس لیے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی، چہرے پر بھاری میک اپ اور کھلے بال اس کے تکبر کو نمایاں کر رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، کیسی ہیں آپ ساسو ماں؟ حمیدہ بیگم نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، میں تمہاری کوئی ساس نہیں ہوں، ہمارا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن تمہاری وجہ سے میرے بیٹے نے مجھے اپنے ہی گھر سے دھکا دے کر نکالا گیا تھا۔ وہ خاتون طنزیہ مسکرائی، اوہ، ابھی تک آپ اسی پرانی بات کو لے کر بیٹھی ہیں؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کا بیٹا تو اب زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے؟ وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا اور نہ ہی بول سکتا ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معافی مانگنے آئی ہوں۔ اس نے حمیدہ بیگم کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ حمیدہ بیگم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آریان، میں اس لیے کہتی تھی کہ مجھے یہاں مت لایا کرو، چلو مجھے گھر لے چلو۔ وہ خاتون مزید طنزیہ انداز سے بولی، ساسو ماں آپ تو بہت غصے والی ہو گئی ہیں۔ آریان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی دادی کا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ تبھی پیچھے سے نرس نے بلند آواز میں کہا، آریان بادشاہ آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ آریان کے قدم رک کے اس نے پلٹ کر ایک سرد اور قصیدہ انداز میں اس عورت کو دیکھا، پھر دادی کو لے کر ڈاکٹر کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ عورت وہیں کھڑی رہی، اس کی آنکھوں میں شرارت اور سازش کی چمک تھی۔ وہ بڑبڑائی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ بڑھیا جائیداد کیسے ہمارے نام نہیں کرتی، اور یہ آریان کچھ زیادہ ہواؤں میں اڑا ہے، اس کا بھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔
میں تبھی منع کرتی ہوں کہ مجھے وہاں نہ لے کر جایا کرو. تم اچھی طرح جانتی ہو کہ عورت اس دن وہی منڈلاتی رہتی ہے. جب بھی میں جاتی ہوں وہ منہ اٹھا کر سامنے آ جاتی ہے. آخر کیوں لے کر جاتی ہو مجھے وہاں پر؟ حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کا لہجہ شکایت سے بھرپور تھا. وہ پھر سے اس انسان کی وجہ سے رو رہی تھی جس نے کبھی ان کا خیال نہیں رکھا تھا. آریان بادشاہ نے اپنے لفظ سختی سے بھیج لیے اور خاموشی سے گاڑی کو گھر کے راستے پر گامزن رکھا. جیسے ہی وہ گھر پہنچے آریان بادشاہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اپنی دادی کا ہاتھ تھاما اور انہیں سہارا دے کر گھر کے اندر لے گیا. ڈائننگ ہال میں سجل ان کا انتظار کر رہی تھی. حمیدہ بیگم کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف لپکی. دادی اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ سجل نے تشویش سے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا. ٹھیک ہے، پہلے سے بہتر ہے. اچھا کام کر رہی ہو تم. آریان پاشا نے سرد لہجے میں جواب دیا اور پھر سجل کو گھورتے ہوئے پوچھا. تم اپنا کام جاری رکھو. جب میں گھر پر نہیں ہوتا تو کیا کوئی اور یہاں ہوتا ہے؟ اس کے عجیب سوال پر سجل نے حیرت سے آریان کی طرف دیکھا. نہیں، یہاں کوئی نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی آتا ہے. سجل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور حمیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑے انہیں اپنے کمرے میں لے گئی. کیا ہوا دادی، آپ رو رہی ہیں؟ سجل نے حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فکر مندی سے ان کا ہاتھ تھام لیا. ارے بیٹا، جب مقدر میں رونا لکھا ہو تو رونا ہی پڑتا ہے. خیر، تو مجھے ایک نیند کی گولی دے دو، مجھے ذہنی سکون کی ضرورت ہے. حمیدہ بیگم نے تھکے ہوئے انداز میں کہا. کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں آپ کو گولی ہرگز نہیں دے سکتی. آپ کو پتہ ہے نا سلیپنگ پلس لینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے. ابھی اسی دن میں نے آپ کو ایک ایک نقصان گنوایا. اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو واپس یاد دلوا دیتی ہوں. سجل نے اپنی انگلیاں کھول کر گننا شروع کر دیا تو حمیدہ بیگم مسکرا کر نفی میں سر ہلا گئی. نہیں نہیں، دوبارہ شروع مت ہو جانا، میں نہیں لے رہی گولی. ان کے کہنے پر سجل کھلکھلا کر ہنس پڑی. کمرے کے باہر سے گزرتے ہوئے آریان نے جب سجل کی بے ساختہ ہنسی سنی تو وہ وہیں رک گیا. اس نے دروازے کی اوٹ سے اندر جھانکا. سجل وہاں کھڑی ہنس رہی تھی اور اس نے پل بھر میں حمیدہ بیگم کا موڈ خوشگوار کر دیا تھا. آریان پاشا جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا ایک لمحے کو رکا اور پھر واپس مڑ گیا. آخر اس عورت کے خلاف ثبوت میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے؟ آریان پاشا اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا. اگر چاچا گواہی دے دیں تو اس عورت کو جیل بھیجنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن وہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ غصے سے اپنی پیشانی رگڑتا ہوا صوفے پر ڈھہ گیا. کچھ تو کرنا پڑے گا، میں اس عورت کو آزاد نہیں چھوڑ سکتا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ صحیح کیا ہے اور کیا غلط ہے. وہ مسلسل بڑبڑاتا رہا. اس وقت اسے شدید ذہنی سکون کی ضرورت تھی، مگر وہ اسے حاصل کرنے سے قاصر تھا. صبح کا سورج طلوع ہوا تو آریان بادشاہ تیار ہو کر پولیس اسٹیشن جانے کے لیے نکلا. دادی کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سو رہی تھی کیونکہ وہ رات کو دیر سے سوئی تھی. اپنا کام اچھی طریقے سے کرنا. آریان نے جانے سے پہلے سجل کو ہدایت کی. سر، آپ نے سجل کے بارے میں معلومات نکالنے کے لیے کہا تھا نا؟ یہ رہی ساری فائل. ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو. آریان نے فائل پکڑی اور اپنے کیبنٹ میں جا کر بیٹھ گیا. تھوڑی دیر سکون سے بیٹھنے کے بعد اس نے فائل کھولی. جیسے جیسے وہ اسے پڑھ رہا تھا اس کی آنکھوں کا رنگ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا. وہ ایک دم کرسی سے اٹھا اور غیر غضب میں باہر کی طرف نکل گیا. کانسٹیبل اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا. گھر میں داخل ہوتے ہی اسے کچن سے ہلکی ہلکی آوازیں آئیں. وہ خاموشی سے کچن کی طرف بڑھا. سجل سامنے کھڑی نہ جانے کس سوچ میں مگن تھی. اس نے ایک وائٹ پاؤڈر جوس میں ملایا، پھر اسے چمچ سے اچھی طرح ہلایا اور مسکرائی. وہ جیسے ہی جوس لے کر باہر نکلی اس کی نظر سامنے کھڑے آریان پاشا پر پڑی. آریان کی نظروں میں قہر تھا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی جوس میں زہر ڈالنے کی؟ کیا تم میری دادی کو مارنے آئی ہو؟ آریان پاشا دھاڑ کر سجل کی طرف بڑھا. نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں. سجل کی نیلی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ روتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی. شٹ اپ، تمہاری زبان سے سچ اب جیل میں نکلے گا. آریان کو غصے سے دماغ پھٹ رہا تھا. اس نے بغیر سوچے ایک زوردار تھپڑ سجل کے گال پر نیچ جڑ دیا. سجل کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر چکنا چور ہو گیا اور وہ خود زمین بوس ہو گئی. کہ میں نے اسے جوڑوں کے درد کی دوا دی تھی جو جوس میں ملا کر لینی تھی، اس کی دادی نے غصے سے کہا. وہ ڈائننگ ہال میں بیٹھی تھی. وہ اسے گھر میں غصے سے داخل ہوتا دیکھ چکی تھی اور اب سجل کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کی آواز سن کر وہ غصے سے بولی تھی. سجل کی گلابی چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دے کر آریان کو اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگا. اس کو اپنے دل میں درد اٹھتا محسوس ہوا. اگر آپ کو یقین نہیں تھا تو اتنی بڑی ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈالی ہی کیوں؟ سجل شکوہ کناں لہجے میں بولی. اگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی شک ہے تو آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی. آریان، یہ تم نے کیا کیا؟ حمیدہ بیگم نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا. اچانک وہ کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے ان کی طبیعت شدید بگڑ گئی. آریان ان کی طرف لپکا اور انہیں پانی دینے لگا. وہ آریان پاشا کے پاس وہ میں ہی بے ہوش ہو کر گر گئی. دادی، دادی! آریان پاشا دیوانہ وار چیخا. ڈاکٹر کو بلاؤ، جلدی ڈاکٹر کو بلاؤ. وہ اس قدر بھوکلا گیا تھا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی.
سجل جو کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، آریان کی چیخیں سن کر فوراً بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ حمیدہ بیگم کو بے سود پڑا دیکھ کر اس کے آسان ختم ہو گئے، مگر اس کی ہمت نہیں آ رہی اور فوراً موبائل اٹھا کر ڈاکٹر کو کال کر دی۔ آریان پاشا نے اپنی دادی کو بازوں میں بھرا اور اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ سجل بے تابی سے ان کا ہاتھ تھامے پاس ہی بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ڈاکٹر آیا اور چیک اپ مکمل کیا تو اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ دیکھیے آریان پاشا، میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ انہیں ذہنی سکون دیں، آخر آپ میری بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ اس طرح آپ ان کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ آخر آپ نے ان سے ایسی کیا بات کی ہے جو انہوں نے اتنی شدت سے دل پر لے لی؟ اس طرح ان کا سوچنا اور ڈپریسڈ ہونا ان کی حالت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ڈاکٹر غصے سے ہدایت دے کر وہاں سے چلا گیا اور آریان پاشا مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا رہا۔ سجل حمیدہ بیگم کی سرہانے بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ ڈاکٹر جاتے جاتے یہ بھی کہہ گیا تھا کہ انہیں گھر سے باہر لے جایا کرے تاکہ ان کا دماغ فریش رہے۔ آریان پاشا نے شرمندگی سے سر اٹھا کر اپنی دادی کی طرف دیکھا، پھر اس کی نظر سجل پر پڑی۔ سجل کی گال پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھی تک سرخ اور واضح تھے۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آریان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور تھوڑی دیر سجل کو دیکھتا رہا۔ سجل، آریان پاشا نے دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ سجل نے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر اس کا لہجہ بہت سخت تھا۔ دادی کو ہوش آ جائے میں یہاں سے چلی جاؤں گی، آپ کو مجھ سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں اعتماد نہ ہو وہاں کام کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ حمیدہ بیگم نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ انہوں نے آریان اور پھر اپنے ساتھ بیٹھی سجل کو دیکھا۔ آریان پاشا نے اپنی دادی کا ہاتھ تھاما۔ میں جانتا ہوں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مجھے آپ سے پہلے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ مجھے دراصل کسی اور چیز کا غصہ تھا اور میں نے اپنا سارا غصہ ایک بے گناہ پر نکال دیا۔ سجل نے غصے سے کہا، تو کیا آپ اسی طرح کسی بھی عورت پر ہاتھ اٹھا کر اپنا غصہ نکالیں گے؟ تبھی حمیدہ بیگم کی کمزور آواز گونجی، سجل بیٹا۔ وہ دونوں فوراً ان کی طرف متوجہ ہے۔ بیٹا، اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ آج تک جتنی بھی عورتیں میں نے اپنی دیکھ بھال کے لیے رکھی، ان میں سے کسی سے مجھے ایسی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی جیسی تم سے ہوتی ہے۔ تم واحد بچی ہو جس نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے۔ کیا تم اپنی اس بوڑھی دادی کو چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ ایسا نہ کرو، میں تمہارا آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے بے بسی سے بولی۔ حمیدہ بیگم اپنے ضعیف کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سجل کے آگے گڑ گڑانے لگی۔ سجل نے تڑپ کر ان کے ہاتھ کو تھام لیا اور ان کے آنسو صاف کیے۔ دادی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ روئی نہیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ حمیدہ بیگم روتے ہوئے بھی مسکرا دی اور پھر آریان کی طرف دیکھ کر بولی، آریان، سجل سے معافی مانگو۔ آریان نے حیرت سے اپنی دادی کو دیکھا، پھر اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آئی ایم سوری سجل۔ وہ شرمندگی سے اپنے لب کاٹنے لگا۔ سجل نے دادی کی خاطر اسے معاف کر دیا۔ حمیدہ بیگم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، میں جانتی ہوں آریان نہیں سدھرنے والا، یہ پھر کوئی ایسی حرکت کرے گا جس سے سجل کو یہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ اس کا حل میرے پاس ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں دادی، اب ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ آریان پاشا نے دادی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ حمیدہ بیگم نے تلخ لہجے میں جواب دیا، مجھے اب تم پر یقین نہیں رہا۔ آریان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ انہیں سجل پر تو یقین تھا لیکن اپنے ہی پوتے پر نہیں۔ نکاح خواہ کو بلاؤ۔ حمیدہ بیگم کا یہ جملہ سن کر ایسا لگا جیسے آریان اور سجل پر کوئی پہاڑ ٹوٹ پڑا ہو۔ آریان اور سجل دونوں ایک ساتھ دھاڑے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ دادی؟ اس عمر میں نکاح، اور کس سے؟ حمیدہ بیگم نے غصے سے آریان کو دیکھا۔ مجھے کون پسند کر سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میرا ایک پوتا پولیس میں ہے؟ وہ غصے سے بولی، تو آپ نکاح خواہ کس کے لیے بلا رہی ہیں؟ آریان نے حیرت سے پوچھا۔ تیرے اور سجل کے لیے، حمیدہ بیگم نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ آریان اور سجل ایک ساتھ چیخیں، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس سے نکاح نہیں کر سکتا، میں ایک ایسی معمولی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا جو… وہ کہتے کہتے خاموش ہوا۔ ہاں، اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ جیسے بدتمیز سے نکاح کرنے کا جو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، سجل نے غصے سے کہا۔ حمیدہ بیگم غصے سے دھاڑی، چپ کرو، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آریان پھر سے ایسی حرکت کرے گا جس سے سجل گھر چھوڑ دے گی، اور میں اسے کہیں جانے نہیں دوں گی۔ میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ ہی دوائی لوں گی جب تک نکاح نہیں کر لیتے۔ سجل نے بے بسی سے حمیدہ بیگم کو دیکھا اور غصے میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ آریان بھی غصے میں اس کے پیچھے نکلا۔ کوریڈور میں پہنچ کر سجل چیخی، اگر آپ مجھ پر ہاتھ نہ اٹھاتے تو آج ہی نوبت ہی نہ آتی۔ آریان پاشا پیچھے کہاں رہنے والا تھا؟ اگر تم جوس میں وہ پاؤڈر نہ ملاتی تو مجھے یہ سب کرنا نہ پڑتا، وہ گرج کر بولا۔ اب وہ ڈرائننگ ہال ان کے لیے میدان جنگ بن چکا تھا۔ ملازمین حیرت اور تجسس سے کچن کے پاس کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب آریان نے ملازمین کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا
تو وہ غصے سے پاؤں پٹکتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، جبکہ سجل بھی غصے اور تلبلاہٹ میں اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ حمیدہ بیگم اپنی ضد پر اٹل تھیں، انہوں نے کچھ بھی کھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سجل نے اپنے ہاتھوں سے بڑی محبت سے دلیا تیار کیا اور ملازمہ کے ہاتھ بھجوایا، مگر انہوں نے اسے کھانے سے منع کر دیا۔ دن ڈھل گیا، رات کا پہر گزر گیا، لیکن انہوں نے نہ دوائی لی اور نہ ہی ایک نوالا کھایا۔ سجل گھنٹوں ان کے پاس بیٹھی منتیں کرتی رہتی، لیکن حمیدہ بیگم نے کسی بات کا بھی کوئی جواب نہ دیا تھا۔ آخرکار تھک ہار کر وہ اپنی دادی کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر آریان پاشا سجل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سجل، میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن میں کسی بھی قیمت پر اپنی دادی کو کھونا نہیں چاہتا۔ اگر میری دادی چاہتی ہے کہ تم مجھ سے نکاح کرو تو کر لو نا، کیا تم میری دادی کی جان نہیں بچا سکتی؟ سجل نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ کیا تم میری منت کر رہے ہو آریان پاشا؟ آریان نے غصے اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ سجل کو دیکھا، لیکن اس وقت اسے صرف اپنی دادی کی ضد پوری کرنی تھی تاکہ وہ وقت پر دوائی لے سکیں۔ ہاں تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، میں تمہاری منت ہی کر رہا ہوں، خدارا دادی کی خاطر مان جاؤ۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں نکاح خواہ کو بلا لیں۔ سجل نے ایک گہری سانس لی اور کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے اس نے دلیا اور دوائیاں اٹھائیں اور دادی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، دادی کھانا کھا لیں۔ حمیدہ بیگم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے کچھ نہیں کھانا، تم لوگ یہاں سے جا سکتے ہو، جاؤ اپنی ضد کر لو۔ سجل نے ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر ہم ضد کریں تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں نا کہ میرا اور آریان کا نکاح ہو؟ ٹھیک ہے، ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو پہلے کھانا کھانا ہوگا اور دوائی لینی ہوگی۔ حمیدہ بیگم نے چونک کر پوچھا، کیا سچ میں تم دونوں نکاح کے لیے تیار ہو؟ جی ہاں، آریان نکاح خواہ کو بلانے گئے ہیں، سجل نے کہہ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے دلیا کھلانا شروع کیا۔ حمیدہ بیگم خوشی سے کھانا کھا لیا اور اپنی دوائیاں لی۔ صبح سے سینے میں بہت درد تھا۔ حمیدہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر آپ میڈیسن کیوں نہیں لے رہی تھی؟ سجل نے خفگی سے کہا، آخر تم دونوں بھی تو میری بات نہیں مان رہے تھے، اب جلدی سے نکاح کر لو۔ سجل نے اپنا سر جھکا لیا، وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ پہلی بار زندگی میں کسی نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا، وہ آخر کیسے ان کی بات ٹال سکتی تھی؟ تھوڑی دیر میں حمیدہ بیگم کی ضد پر نکاح خواہ ہو گیا۔ نکاح کے بعد آریان پاشا سجل کے پاس آیا، میں کل کے لیے ٹکٹ بک کر چکا ہوں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ہمیں دادی کو گھر سے باہر لے کر نکلنا ہے، تم دادی کو اور اپنی پیکنگ کر لو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ارے مجھے ساتھ کیوں لے کر جانا ہے؟ اس کو بولو کہ تم دونوں جا کر ہو آؤ۔ وہ روندھی ہوئی آواز سے بولی، ایسے کیسے، آپ کی وجہ سے ہی تو جا رہے ہیں ہم۔ سجل کمر پر ہاتھ رکھ کر لڑنے والے انداز میں کھڑی تھی، یہاں رہے تو پھر آپ کا دھیان کون رکھے گا؟ سجل نے تھیکے لہجے میں پوچھا، ارے ملازمہ ہے تو صحیح، جب تک تم نہیں تھی ملازمہ ہی خیال رکھ رہی تھی نا؟ سجل نے بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر نے آپ کو گھومنے پھرنے کے لیے بولا ہے دادی۔ حمیدہ بیگم خاموش ہو گئی، وہ سجل کی ضد اور محبت کے آگے کیا بول سکتی تھی؟ ان کی بڑی خواہش آریان کا نکاح تھا، اب پوری ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں سجل نے دادی کی پیکنگ مکمل کر لی تھی اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ جیسے ہی وہ پیکنگ کر کے فارغ ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، سجل نے کہا تو آریان کمرے میں داخل ہوا۔ جی؟ آریان رک گیا اور ہچکچاتے ہوئے ایک مخمل کی پوٹلی اس کی طرف بڑھائی۔ سجل نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آریان نے نظر چرا کر کہا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، کچھ حالات ایسے تھے کہ مجھے لگا تم واقعی انہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہو، اس لیے غصے میں ہوش کھو بیٹھا تھا۔ یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے، دادی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ اپنی بہو کو دینا چاہتی ہے، ابھی نہیں پہننا، کل صبح جب ہم نکلیں گے تو دادی کو بول دینا، وہ تمہیں خود پہنا دیں گی۔ دادی کی خواہش تھی کہ یہ کنگن وہ خود اپنی بہو کے ہاتھوں میں پہنائیں گی۔ آریان کے جانے کے بعد سجل نے وہ پوٹلی سنبھال کے رکھ دی۔ وہ بستر پہ لیٹی تو خیالات کی دنیا میں کھو گئی۔ زندگی کہاں سے کہاں لے آئی ہے مجھے، یہاں تو میں کمانے آئی تھی، لیکن تقدیر نے کیا کچھ لکھ رکھا ہے۔ ماں باپ کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ کیا آپ کو ایک دفعہ بھی میرا خیال نہیں آیا؟ روز قیامت آپ میری ماں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ نے ان کی بیٹی کا کس طریقے سے خیال رکھا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ روتے روتے نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کہیں جا رہے ہو آریان؟
आर्यान पाशा हमीदा बेगम को सहारा देकर कमरे से बाहर निकला ही था कि एक जानी पहचानी आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। उसके साथ ही जफ़र साहब की थी कि आवाज़ गूंजी। हमीदा बेगम ने गुस्से और कराहियत से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। गार्ड, इनको उठाओ और बाहर निकाल कर फेंको। आर्यान पाशा गुस्से से धाड़ा था। अरे अरे, ये क्या हो गया? क्या अपनी चची के साथ इस तरह का सलूक करोगे तुम? शिफा बेगम ने मस्नूई हमदर्दी जताते हुए कहा, मुझे तुम्हें यह बताना था कि तुम्हारे चचा का इंतकाल हो गया है। कल ही उनका इंतकाल हुआ है। मैंने तुम लोगों से राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मुलाजमों को भी भेजा, लेकिन तुम्हारे गार्ड्स ने इन्हें बाहर से ही भगा दिया। इसलिए तदफीन तो हो चुकी है। मैंने सोचा क्यों ना आज खुद ही तुमसे मिलने आ जाऊँ। आर्यान पाशा ने एक यकारत भरी नज़र उनके वजूद पर डाली। वो जानता था कि चचा का इंतकाल नहीं हुआ। ये यकीनन इस औरत की कोई नई चाल है। मार दिया मेरे बेटे को। पहले तो दो भाइयों ने बीच फूट डलवाई, अपने शौहर के हाथों इसके भाई को मरवा दिया, उसकी बीवी को ख़त्म करवा दिया, और अब अपने ही शौहर को तूने पैसे के लिए मार डाला। और कितने लोगों को मारेगी तू? हमीदा बेगम रोते हुए हिचकियाँ लेते हुए बोली, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से। आर्यान पाशा की धार से पूरा घर गूंज उठा। उसने चीख सुनकर सजल कमरे से बाहर आई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक आवाज़ पैदा हुई। सामने खड़ी शिफा बेगम ने पलटकर सजल को देखा। सजल की आंखें खौफ से फैल गई। उसने चंद कदम पीछे लिया और नफ़ी में सर हिलाने लगी। आर्यान सजल को इस कदर खौफज़दा देखकर आर्यान ने अपनी दादी का हाथ छोड़ा और सजल की तरफ भागा। इससे पहले कि शफा बेगम सजल का हाथ पकड़ दी, आर्यान ने सजल को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया और उसे अपने पीछे कर लिया। खबरदार, अगर मेरी बीवी की तरफ तुम लोगों ने कदम बढ़ाए तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। आर्यान पाशा ने गरज कर कहा। ओ जफ़र, तुमने सुना इसने क्या कहा? शिफा बेगम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सजाई। जफ़र की तरफ देखा। जफ़र ने अपना कोट दुरुस्त किया और अकड़ कर खड़ा हो गया। सजल आर्यान के पीछे से निकली और जफ़र की आंखों में देखा। जफ़र के चेहरे पर वही पुरानी दरिंदगी और शैतानी मुस्कुराहट थी। सजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आर्यान का हाथ थाम लिया। आर्यान ने उसे अपने हसार में ले लिया, जबकि हमीदा बेगम हैरत से इन इशारों को देख रही थी। वो ये समझने से कासिर थी कि शिफा सजल को कैसे जानती है। अरे मेरी बेटी, तुम यहाँ छुपी हुई हो। मैं कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढता रहा। जफ़र साहब सजल की तरफ लपके। इससे पहले कि वो सजल को हाथ लगाते, आर्यान ने इन्हें ज़ोर से दूर झटक दिया। ये तुम्हारी बेटी तब तक थी जब तक मेरे निकाह में नहीं थी, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी बीवी है। आर्यान पाशा गुस्से से धाड़ा और अगले ही पल उसने अपनी गन निकालकर जफ़र और शिफा पर तान दी। इससे पहले कि मैं कानून अपने हाथ में ले लूँ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोनों के दोनों। आर्यान के कहने पर शिफा मुस्कुराई, सजल के चेहरे के करीब झुकी और आहिस्ता से बोली, अभी तो जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊँगी मेरी बेटी। उसने सजल के सर पर हाथ फेरा और जफ़र के साथ वहाँ से चल दी। सजल ज़मीन पर ढह गई और फूट फूट कर रोने लगी। आर्यान ने उसे सहारा देकर बिठाया और फिर हमीदा बेगम को लेकर सोफ़े तक आया। बेटा, ये हो क्या रहा है? मुझे भी कुछ बताएगा। वो घटिया इंसान तुम्हें अपनी बेटी क्यों कह रहा था? हमीदा बेगम ने सजल को रोते हुए देखा और पूछा। मैं बताता हूँ दादी। कल जब मैं पुलिस स्टेशन था तब मुझे पता चला कि सजल जफ़र की बेटी है। आर्यान ने गुस्से से कहा, मत कहें, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। उन्होंने इस घटिया औरत के पीछे लगकर मेरी माँ को मारा था। मेरी नानी हमेशा मुझे बताया करती थी कि मेरी माँ को मारने वाला कोई और नहीं, वो जफ़र ही था। वो किसी दूसरी औरत के पीछे लगकर मेरी माँ पर जुल्म किया करते थे। नशा करके आते और इन्हें मारते पीटते, और फिर जब उन्होंने मुझे यतीम खाने में छोड़ा तो वो इसी औरत के साथ मिलकर मुझे मिलने आया करते थे। सजल ने रोते हुए कहा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो फिर से बोलने लगी। मुझे ये जानकर शदीद हैरत हुई थी कि यह औरत पहले से किसी और के निकाह में है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे बाप के साथ ताल्लुक़ बनाई हुई थी। तब से मुझे इनसे नफ़रत हो गई थी। सजल ने अपने आंसू साफ किए और आर्यान को देखा। लेकिन ये औरत यहाँ क्यों आई थी? आप लोग इसे कैसे जानते हैं? वो हैरत से बोली। जफ़र वो इंसान है जिसने हमारे हंसते खेलते घर को उजाड़ कर रख दिया। जफ़र मेरे चचा का एक बेहतरीन दोस्त था, लेकिन उसकी नज़र अपने ही दोस्त की बीवी यानी शिफा पर थी, और शिफा भी उनसे ताल्लुक़ बनाए हुए थी। यह हमें तब पता चला जब हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। मेरे चचा ने इसी औरत के कहने पर मुझे और दादी को घर से निकाल दिया था। ये सब कुछ शिफा ने जायदाद की लालच में किया था। उन्होंने पहले मेरी माँ को मरवाया और अब चाचू को। वो नफ़रत से दांत पीस कर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये सब कुछ मेरे बाप की वजह से हो रहा है। सजल रोते हुए बोली, नहीं बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? अगर तुम्हारा बाप ही घटिया निकला है तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमीदा बेगम रोते हुए बोली। सजल के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। आपने कहा कि मेरे बाबा आपके चचा के बहुत करीबी दोस्त थे,
پھر تو وہ ہماری ضرور مدد کر سکتے ہیں۔ آریان نے حیرت سے پوچھا، کون وہ؟ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ بابا ہمیشہ اپنے 3 دوستوں کا ذکر کیا کرتے تھے، اگر ان میں سے ایک آپ کے چچا تھے تو یقیناً وہ دوسرے بھی وہی ہوں گے۔ سجل پرسوچ انداز سے بولی، کیا تمہیں ان کے گھر کا پتہ ہے؟ آریان نے پوچھا، ہاں شاید میں جانتی ہوں۔ وہ اپنا موبائل لے کر آئی اور ایک نمبر نکالا۔ ہیلو حماد، مجھے تم سے ملنا ہے، کیا تم مل سکتے ہو؟ آریان نے حیرت سے سجل کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بات کر لینے کے بعد سجل نے آریان سے کہا، ہمیں ابھی کے ابھی حماد سے ملنے کے لیے جانا ہوگا۔ آریان نے سر ہلایا۔ اس نے پولیس اسٹیشن سے چند کانسٹیبل منگوائے، حمیدہ بیگم کو سخت سیکیورٹی میں گھر پر چھوڑا اور سجل کو ساتھ لے کر حماد کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ حماد ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے مسکرا کر بولا۔ سامنے کھڑی سجل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو حماد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اتنے سالوں بعد کیسے یاد کر لیا تم نے؟ جب سے آنٹی کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد سے تو تم ملی ہی نہیں تھی۔ حماد نے شکوہ کو لہجے میں پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں سجل کا ہاتھ دے کر آریان کی پیشانی پر بل نمایاں ہوئے۔ حماد نے ہاتھ آریان کی طرف بڑھایا، جیسے اس نے سختی سے تھام لیا۔ حماد نے فوراً ہاتھ چھڑایا۔ سجل نے ٹھنڈی سانس بھری۔ بس حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ کبھی موقع ہی نہیں ملا تم سے ملنے کا، لیکن مجھے اب تمہاری مدد چاہیے۔ انکل کدھر ہے؟ سجل نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ سجل کا سامان سن کر حماد کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے اداسی سے سر جھکایا۔ تم نے بہت دیر کر دی سجل، چند دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ سجل نے حیرانی اور صدمے سے اسے دیکھا۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ اکیلے تھے، سڑک پر ایکسیڈنٹ ہونا ناممکن تھا۔ میں نے تو پولیس کیس کرنے کا کہا تھا مگر ماما نے مجھے منع کر دیا تھا۔ ہاں، میں بھلا اپنے بیٹے کو خطرے میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ تمہارے بابا جو کچھ کرے تھے، اس کے بعد میں تمہاری جان کو مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ شفا بیگم ڈائننگ ہال میں داخل ہوتی ہوئی تکلیف سے بولی۔ آریان پاشا نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ آنٹی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کھل کر بات کریں۔ فضا بیگم نے سرد مہری سے کہا، دیکھیں میں اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اب تم دونوں یہاں سے جا سکتے ہو۔ سجل نے آگے بڑھ کر کہا، آنٹی اس طرح نہ کریں، اگر آپ کچھ چھپا رہی تو ہمیں بتائیں۔ آریان پولیس میں، آپ تو انہیں جانتی ہی ہوں گی، وہ ہماری مدد کریں گے۔ فضا بیگم نے آریان پاشا کی طرف دیکھا اور اپنا سر جھکا لیا۔ دیکھو میں اپنے بیٹے کی جان ہرگز خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی، تم لوگ اپنا کام کر لو گے اور پھر میرے بیٹے کا کیا ہوگا؟ میرے پاس واحد یہی ایک سہارا بچا ہے، مجھے معاف کرنا، میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ آریان پاشا نے اصرار کیا، آنٹی آپ کچھ نہ کچھ تو جانتی ہیں۔ لیکن وہ کچھ نہ بولی۔ سجل نے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا تھا کہ میری ماں کے قاتلوں کو سزا مل جائے گی، لیکن شاید ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ آریان بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ اس بوڑھی عورت کا کیا کریں؟ وہ خود ہی اپنی ساری جائیداد ہمارے نام کر دے۔ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری برسوں کی محنت ضائع ہو جائے۔ شفا بیگم غصے سے ٹہلتے ہی بولی، ارے ایسے کیسے ضائع ہو جائے گی؟ تم بس اب ٹکٹ بک کرواؤ، ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ ظفر غصے سے دھاڑا۔ شفا بیگم نے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ سجائی، اب جہاں آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں تو بغیر ٹکٹ کے بھی چلے جائیں گے۔ سجل کی آواز اچانک وہاں گونجی۔ شفا بیگم نے حیرت سے پیچھے مڑ کر دیکھا، ارے بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ ہمیشہ کی طرح سجل کے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن ان کے لمس سے سجل کو کراہیت محسوس ہوئی اور وہ پیچھے ہٹ گئی۔ مت کہے مجھے اپنی بیٹی، میں صرف ایک ہی عورت کی بیٹی تھی جو اب اس دنیا سے جا چکی ہے۔ سجل نے نفرت سے کہا۔ شفا بیگم نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے، ارے تمہارے کہنے سے رشتہ تھوڑی بدل جائے گا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ تمہارے باپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے، اور یہ آج سے نہیں تب سے ہے جب تمہاری ماں اس دنیا میں تھی۔ سجل نے حیرت اور کرب سے شفا کو دیکھا۔ پھر وہ نکاح کے اوپر نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ نکاح کے اوپر نکاح تو جائز نہیں، مطلب کہ آپ آج تک حرام؟ شفا بیگم نے اس کی بات کاٹ دی، نہیں، اس پاگل اور بیوقوف انسان سے تو میں نے بہت پہلی طلاق لے لی تھی، وہ تو صرف جائیداد کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ مجبوری میں رہنا پڑا تھا۔ جب اس نے مجھے طلاق دی تو بلال کا کہنا تھا انہوں نے غصے میں طلاق دے دی ہے، اور وہ اسے نہیں مانتے، مجھے ان کی جائیداد چاہیے تھی، اس لیے میں خاموشی سے ان کے ساتھ رہتی رہی۔ اس نے آگے بڑھ کر کہکہا لگایا، ان کے ہاتھوں ان کے بھائی اور بھابھی کو مروانے کے بعد میں نے ان کی ماں کو گھر سے نکلوا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری جائیداد بلال کے نام ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنی ماں کو گھر سے نکالا
مجھے پتہ چلا کہ ساری جائیداد ابھی تک ان کی ماں کے نام ہی ہے. جب تک وہ زندہ ہے جائیداد میرے نام نہیں ہو سکتی. بس پھر کیا تھا، میں نے انہیں ایسے ایسے زخم دیے کہ وہ روز مرتے تھے. مجھے ان کی تکلیف دیکھ کر سکون ملتا تھا، لیکن وہ ضدی عورت کا دل اپنے بیٹے کے لیے نہیں پگھلا، شاید اس لیے کہ اس کے ساتھ آریان تھا. سجل نے کانپتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ مانتی ہیں کہ آپ نے نہ صرف میری ماں کا قتل کروایا بلکہ آریان کے والدین کا بھی قتل کروایا تھا؟ شفا بیگم نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھ سے یہ سب اگلوا کر کیا حاصل ہوگا؟ ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں کہ ہاں میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، اور تو اور میں نے اور ظفر نے فواد کو بھی مارا. کبھی وہ ظفر کا بہترین دوست ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے دل میں تمہاری ماں کے لیے زیادہ محبت تھی. بہن کو کہتا تھا، اس کے لیے آج تک ثبوت اکٹھے کر رہا تھا. اسے بھی تمہاری ماں اور اپنے شوہر کے پاس پہنچا دیا. بس تمہاری سزا کے لیے یہی کافی ہے. کمرے میں آریان پاشا کی گرجدار آواز گونجی. وہ حماد اور حماد کی والدہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا. شفا بیگم کا رنگ پیلا پڑ گیا. آریان تم یہاں اور یہ سب؟ شفا بیگم بھوکلائے ہوئے انداز سے بولا، جی ہاں میں یہاں ہوں، اور یہ وہ گواہ ہیں جو تمہارے ہر جرم کا ثبوت رکھتے ہیں. آریان پاشا نے سختی سے کہا اور اشارہ کرتے ہوئے مزید بولا، انسپیکٹر ان دونوں کو گرفتار کر لیں. چند ہی لمحوں میں پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے اور ظفر اور شفا بیگم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی. شفا بیگم نے سجل کی طرف دیکھا، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. وہ دھاڑی، میں نے صرف انصاف کو راستہ دکھایا ہے، جو آپ نے بویا تھا وہی کاٹ رہی ہیں. سجل نے مضبوط لہجے میں جواب دیا. ظفر نے غصے سے آریان کی طرف دیکھا، مگر پولیس اسے گھسیٹتی ہوئے باہر لے گئی. تھوڑی دیر میں گھر میں سناٹا چھا گیا. حماد اپنی ماں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا اور آریان سجل کو لے کر گھر چلا گیا. گھر میں داخل ہوتے ہی حمیدہ بیگم کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، جو اپنے بیٹے کے نقصان اور پرانے زخموں کو یاد کر کے نڈھال تھیں. دادی، اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، وہ لوگ اپنی سزا پا چکے ہیں. آریان پاشا نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. حمیدہ بیگم نے نم آنکھوں سے سجل کو دیکھا. بس اب تم دونوں خوش رہو، میری یہی آخری خواہش تھی. سجل خاموشی سے ان کے پاس بیٹھی رہی. تھوڑی دیر بعد جب وہ تھوڑا سنبھلی، حمیدہ بیگم آرام کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئیں. آریان پاشا اور سجل ڈرائنگ ہال میں اکیلے تھے. ہر طرف خاموشی ہی تھی. سجل، آریان پاشا نے دھیمی اور نرم آواز میں اسے پکارا. سجل نے اپنی نظریں اٹھائیں. جی، تم نے بہت ہمت دکھائی، مجھے معاف کر دینا. اس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. آریان پاشا نے ندامت سے اپنی نظر جھکا لی. سجل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. آپ نے دادی کی خاطر سب کچھ کیا، میں سمجھ سکتی ہوں. اب ماضی کو بھول جانا ہی بہتر ہے. آریان پاشا نے سجل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما. میں وعدہ کرتا ہوں اب کہ اب تمہیں کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا. اس گھر میں تم اب صرف ایک کیئر ٹیکر نہیں بلکہ میری زندگی کی ساتھی ہو. سجل نے شرما کر نظر چکا لی. کیا سچ میں؟ آریان پاشا نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. ہاں بالکل سچ. اب میں تمہیں اپنی خوشیوں میں شامل کرنا چاہتا ہوں. سجل کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ بکھر گئی. آریان، دادی کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن کیا آپ واقعی میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ سجل نے سر جھکا کر پوچھا. آریان پاشا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. ہاں بالکل، میں کوشش کروں گا کہ تمہیں تمہارے ہر حقوق دوں. سجل نے اس کی بات پر کھلکھلا کر مسکرا دی. پھر ٹھیک ہے، میں اب کہیں نہیں جاؤں گی. آریان مسکرایا. وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزر رہا تھا. حمیدہ بیگم اب پہلے سے کافی بہتر تھی. وہ اپنے پوتے اور بہو کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی اور خوش تھی. آریان پاشا کی زندگی میں جو اندھیرا انتقام کی وجہ سے چھایا ہوا تھا، وہ اب سجل کی محبت سے روشن ہو گیا تھا. سجل نے نہ صرف اپنی پڑھائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، بلکہ وہ اب آریان کے ساتھ مل کر ایک نئی زندگی کی شروعات بھی کر رہی تھی.